آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے ہمارے معاشرے کے لیے کہ ایک چھوٹی عمر کی شادیاں جو ہوتی ہیں بچیوں کی، وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر برائی کی جڑ وہی پائی جاتی ہے، کیونکہ اب ہم اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں کہ ہراسمنٹ کے کیسز بہت ہیں، تعلیم کی کمی بہت ہے، ہم اقتصادی طور پر بہت کمزور ہیں، یا خواتین میں تعلیم کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا خواتین کی سیاسی عمل میں کوئی شمولیت نہیں ہے، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے کوئی خاتون کوئی سیاسی لیڈر ہو اکا دکا کے علاوہ، تو یہ سارا مسئلہ ہمارا جو ایک معاشرے میں ایک ایسا نظام بنا ہے جس میں سب سے پہلے ہم بچی کو ہی لیتے ہیں کہ پہلے اس کی چھوٹی عمر کی شادی کرنی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تعلیم رک جاتی ہے، تعلیم رکنے کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بہت سارے بچے بھی پیدا کرتی، کیونکہ لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں کہ ایسی بچی کے ساتھ شادی کی جو عمر میں چھوٹی ہو تاکہ وہ ہمارا کہنا مان سکے۔ وہاں پہ ایک پھر ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہوتے ہیں، نہ بھی ہوں تو جو سنگل فیملیز بھی ہیں وہاں پہ بھی مرد عورت کو فرق کے ساتھ پالا جاتا ہے، تو شوہر بھی اس کو اپنا ایک غلام سمجھ کے ہلاتا ہے، اور جو خواتین کی ذہنیت ہوتی ہے وہ بھی ہے کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ یہ ہمارے مالک ہیں، جو کہیں گے وہ کرنا ہے۔ تو جب چھوٹی عمر کی شادیاں ہوتی تو ان چیزوں کو زیادہ بڑھاوا ملتا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے نظام میں جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنے گھروں سے ایسی تربیت پا کر آتی ہیں کہ ان کی مائیں جو ہیں ان کو ایک کوئی سیکس ایجوکیشن کی تربیت نہیں دیتی، بات نہیں کرتی، یا کوئی ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا، کیونکہ مائیں کہتی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ان دونوں ٹاپک پہ بات نہیں کرنا، یہ موضوع باعث شرم ہے، ان پہ زیادہ بات کریں گے بچیاں زیادہ سوچیں گی، یہ کریں گی، مطلب ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو لیکن ان کو جب دوسرے گھر بھیجا جاتا ہے تو ان کو اسی یہ جو ٹاپک ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پیرنٹس کے یہ باعث شرم ہے اور بات نہیں کرتے، تو اسی کے گرد ہی ان کو اپنے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ان کو زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں اور بچوں کے درمیان وقفہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو گائنیکولوجیکل ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض تو آپریشن کروانے پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اگر بچے پیدا نہیں بھی ہو رہے تو بھی قصور عورت کا ہی سمجھا جاتا ہے، اور وہ بچی مان بھی جاتی ہے کہ یہ میرا ہی قصور ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہوں، تو ہماری کمیونٹی میں نا اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہیں۔ کئی جگہ پہ پیرنٹس اپنے بچوں کی جلدی شادی کروا دیتے ہیں، اور کئی جگہ پہ اس طرح کے کہ بچے پسند کر لیتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں بلو 18، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ جس طرح کے بچے یا بچیاں ہوں جو بھی ہوں، ان میں سمجھ نہیں ہوتی، لیک آف نالج ہوتے ہیں، لیک آف ایجوکیشن ہوتے ہیں، تو وہ جلد از جلد شادی کا ڈیسیجن لے لیتے ہیں، اور جب وہ شادی کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو کئی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے کہ ایک لڑکی ہو، اس کے اوپر کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ اتنی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی، اور اگر دیکھا جائے جہاں پہ لڑکا ہو اس کے اوپر بھی کئی طرح کی ذمہ داریاں آتی ہیں، تو وہ اتنی ذمہ داریاں نہیں سنبھال پاتے، جس کی وجہ سے ان کو بہت سارے چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مس کیریجز کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ابورشن کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ میری کمیونٹی میں اس طرح کے کئی کیسز ہیں، ایون دو کہ میری کزنس کئی اس طرح کی ہیں جنہوں نے جلد از جلد شادی کا ڈیسیجن لیا، یا جیسے دیکھا جائے غریبی بہت ہے، یا ان کے پیرنٹس نے ان کی جلدی شادی کروا دی غریبی کی وجہ سے کہ اپنے گھروں میں جائیں خوش رہیں، وہ جلدی شادی کروا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو کئی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو اس چیز کی روک تھام کرنی چاہیے، ایٹ لیسٹ بچی یا بچہ جو بھی ہو اس میں اتنی سمجھ ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح سے نبھا سکے، فیس کر سکے ہر چیز کو، تبھی ان کی شادی کروانی چاہیے۔ اور جہاں پہ بات ہے پسند کی، تو ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ فی الحال آپ ایجوکیشن کمپلیٹ کرو، تھوڑے سے میچیور ہو جاؤ، اس کے بعد ہم آپ کی جس کو پسند کرتے ہیں اس سے شادی کروا دیں گے، بے شک ان کی انگیجمنٹ کروا دی جائے، لیکن شادی جلدی کروانا اس چیز کے بہت نقصانات ہیں۔ چھوٹی عمر کی شادی ماں باپ کے گھر سے شروع ہو کر اور آگے تک وہ جاتی ہے۔ چھوٹی عمر کی شادی میں اس طرح ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر پوچھتے بھی اپنی بچی سے تو وہ اس طرح پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ لڑکا پسند آ گیا ہے تو ہم آپ کی اس گھر میں شادی کروا رہے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی لڑکا پسند ہو تو آپ ہمیں بتا دیں۔ وہ لڑکی اتنی کنفیوز ہو کر وہ اپنے ماں باپ کے فیصلے کو تو مان جاتی ہے، مگر ان کے دل میں کوئی اور ہو سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتی۔
تو چھوٹی عمر کی شادی ادھر سے شروع ہوتی ہے تو وہ ہراسمنٹ ادھر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو ہیرسمنٹ ہوتی ہے یہ چھوٹی عمر کی شادیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے فیملیز میں جو بچوں کو چھوٹی عمر میں ان کی شادیاں کر دی جاتی ہے تو بچے خود چھوٹی ہوتی ہے اور جب وہ بچے پیدا کرتی ہے تو وہ خود اس کا جو بچپنا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنے سسرال کا پریشر آ جاتا ہے کہ وہ اس کا جو سارا بچپنا ہوتا ہے وہ چھین جاتا ہے اور وہ مطلب وہ کچھ نہیں کر سکتی. سارا وہ اس کا جو سسرال ہوتا ہے وہ اسے مطلب ڈانٹتا رہتا ہے, اس سے پریشر میں ڈالا ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتی. وہ بچی خود بچی ہوتی ہے تو وہ بچوں کو کیسی تربیت دے سکتی ہے؟ بہو نہیں, بالکل ایک نوکرانی کو شادی کروا کر بالکل انہیں لاتے ہیں اور ان کی ساس کو پوتے کی خواہش ہوتی ہے مگر وہ لڑکیوں کی اتنی لائن لگ جاتی ہے کہ وہ لڑکی اتنی ہراس ہو جاتی ہے کہ انہیں وہی ایک ہی تانا ملتا ہے کہ تم لڑکیاں ہی پیدا کر رہی ہو. پھر وہ اپنا غصہ اور کہیں نہیں نکال سکتی ہے, وہ اپنے بچوں کو اتنا مارتی ہے, وہ الٹا انہیں ہی ڈرا دیتی ہے اور بعد میں ان کا شوہر انہیں اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ میں ایک اور شادی کر لوں گا. ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لڑکا ہونا لازمی ہے, ہماری نسل آگے بڑھ جائے. لڑکیوں سے بھی ہو سکتی ہے مگر انہیں لڑکیاں لانا جو ہے لازمی ہے. پھر ان کا ہسبینڈ انہیں اتنا ٹارچر کرتا ہے کہ وہ دماغی مریض ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ خود نہیں سمجھتی کہ مجھ پر ہو کیا رہا ہے. بات بچوں کی جلدی چھوٹی سی عمر میں شادی نہ کی جائے کیونکہ بچے خود بچی ہوتی ہے, وہ اپنے بچوں کو بچے پیدا کر کے اس کا بچپنا اس سے چھین دیا جاتا ہے. لوگ بچیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پرایا دان ہے اور ان کو جلد از جلد شادی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جیسی وہ بلوغت کی عمر پہنچ جائے وہاں پہ وہ ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. بلوچستان کے بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ وہ سر فہرست پورے پاکستان میں آ رہے ہیں کہ جہاں پہ کم عمری کی شادی کے ریشو بہت زیادہ ہے اور اس میں سب سے بہت اہم وجہ 2-3 ہیں. ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ ولور اور لب جو ہے جس کو ہم ایک عام معنوں میں جہیز بھی کہا جاتا ہے, یہ ایک ایسی رقم ہوتی ہے کہ آپ اس جو دلہے والے وہ پے کرتے ہیں دلہن والوں کو, جتنی بھی کم عمر کی بچی ہوگی اتنی ہی رقم زیادہ ہوگی. تو وہ ایک الگ ایک رسم و رواج ہے جس میں ہم وہ لب اور ولور کا جس کے خلاف آج بھی ہم وہ آواز اٹھاتے ہیں اور یہ کم عمری کی شادی کا وجہ بھی یہی بن رہی ہے. اور کم عمری کی شادی میں جو ہماری بچیاں ہیں اس کو اگر ہم دیکھا جائے, دیکھیں جب تک بچیاں میچور نہیں ہوں گی, جب تک وہ ذہنی طور پہ میچور نہیں ہوں گی, جسمانی طور پہ میچور نہیں ہوں گی, اس وقت تک ہمیں چاہیے کہ ان کو شادی اور اس میں اس طرح کے معاملات سے فی الحال اس کو ہم کنارہ کش رکھیں, کیونکہ جب بچی کم عمر میں شادی ہوگی تو وہ خود ایک بچی ہے اور وہ اس کی کھیلنے کی عمر ہے اور وہ جب وہ شادی ہو کے ایک گھر میں جائے گی تو ایک گھر کی ذمہ داری, ایک پوری فیملی کی ذمہ داری, خاص طور پہ شوہر کی ذمہ داری یا اس کے والدین کی ذمہ داری جو ساس سسر ہے, یا پھر آگے چل کے پھر وہ بچوں کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گی کیونکہ وہ خود بچی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جب کم عمر میں اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس تو آلریڈی ایک ریشو بہت بڑھتا ہوا ہے جس میں یہ جو بچوں کی پیدائش کے حوالے سے جو اموات ہو رہی ہیں اس کی والدہ کی, خواتین کی, مطلب وہ بھی اسی کی وجہ بن رہی ہے. اس میں مطلب مقصد دیکھیں کہ بچی ہے وہ جب وہ ماں بننے جا رہی ہوگی, اور آج کل سیزیرین کیسز ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. اب وہ ہمارے ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ اپنے پیسے کمائی کے لیے بھی سیزیرین کرتے ہیں, اس کے علاوہ بھی اب وہ بچی جب وہ سیزیرین کیسز پہ چلی جاتی ہے تو وہ عادی ہو جاتی ہے, اس کا اس کی جسم کی طاقت عادی ہو جاتی ہے. اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو میں دیکھیں تو بھی کم عمری کی شادی کو ہم برا کہتے ہیں اس میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. جو ہمارا قانون ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہمارا قانون چونکہ پائپ لائن میں ہے اور اس ٹائم وہ اسمبلیاں آ چکی ہے, اب اسمبلی کا حصہ ہوگا اور وہ اپروول کے پروسیس میں جائے گا,
تو اس قانون میں یہ ہے کہ جب تک بچی یا بچے کی عمر 18 سال نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی شادی جو ہے وہ غیر قانونی ہوگی، اور وہ اس کے خلاف کوئی بھی رپورٹ کر سکتا ہے، چاہے وہ اگر کسی مولوی نے کرائی ہو، چاہے وہ نکاح خواہ نے کرائی ہو، یا کسی کورٹ میں ہوئی ہو، تو وہ انلیگل ہوگی اور وہ غلط اس پہ ہوگا، اور اس پہ سزائیں مختص کی گئی ہیں۔ اور ہم چاہتے بھی ہیں گورنمنٹ سے کہ جی جلد از جلد اس قانون کو اپروو کیا جائے تاکہ یہ جو کم عمری کی شادیاں ہیں یہ کم ہو۔ اس کے میرے خیال میں کچھ کازز ہے، جیسے ایج ہے، پاورٹی ہے، لیک آف اویئرنیس ہے، جہیز ہے۔ لوگ یا پیرنٹس جو ہے جن کو سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں پتہ چلتا، تو وہ لوگ مطلب بچے پیدا کرتے رہتے ہیں، ان کو کیونکہ نہیں پتہ، فیملی پلاننگ کا نہیں پتہ، تو اس میں پاورٹی زیادہ ہوتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں بس جلدی جلدی سے ہماری ذمہ داری سے ختم ہو جائے، ہم ان کی شادی کرتے ہیں۔ پھر جو ہے اگر 18 سے بھی بڑھ جائے تو ان کے ایج سمجھا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی سے ابھی کوئی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس آف چائلڈ ارلی میرجز ہے، جیسے کہ فرسٹ جو ہے سوشلی ان کے بچیوں کی کیا ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے لوور اسٹیٹس ملتا ہے معاشرے میں یا گھر میں، پھر ان کا جو ہے انڈیپینڈنس ان کا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی سی بچی مطلب 14-15 سال کی عمر وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے سسرال والوں کے۔ پھر جو ہے ڈومیسٹک ابیوز اس طرح بھی جنم لیتا ہے، کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں بچے، مطلب اس کا جو شوہر ہے وہ بھی تو چھوٹا بچہ ہوگا۔ ایجوکیشن اس لڑکی کا مطلب جو ارلی چائلڈ میرج لڑکی ہوتی ہے اس کا جو مین رائٹ ہوتا ہے، ہیومن رائٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس سے چھینا جاتا ہے۔ وہ ایک پیارا سا کوٹیشن ہے کہ ایک مدر اگر ایجوکیٹڈ ہو تو سارا پورا نیشن ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے نا، لیکن اگر ایک فادر یا ایک لڑکا ایجوکیٹڈ ہو، اس کا ایجوکیشن صرف اس کے اپنے تک محدود رہتا ہے۔ دوسری جو اس میں مسئلے سامنے آ رہے ہیں اس کم عمری کی شادی کی وجہ سے، جو گھریلو ناچاکیاں ہیں جس کو ہم ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں، یہ بڑھ رہا ہے۔ بچی جب وہ خود اممیچور ہے، وہ خود اتنی میچور نہیں ہے، اور وہ جاتی ہے اپنے سسرال، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہے کہ ایک نئے ماحول میں جا کے ایک نئے رشتے کے ساتھ وہ کیسے نبھا پائے گی، وہ کیسے اپنے سسر اور ساس کے ساتھ نبھا پائے گی، وہاں کے جو وہ ہے افراد ہیں ان کے ساتھ نبھا پائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو خاص طور پہ اس کے جو ہم سفر ہے، جو اس کے ساتھی ہے، جو اس کا شوہر ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے نبھا پائے گی۔ اور بعد میں وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جی بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہے۔ وہ ایڈجسٹمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب ایک میچور خاتون کہیں پہ جاتی ہے، جب وہ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتی ہے، جو وہ بچی ہے، جب وہ کم عمر کی ہے۔ تو کم عمر کی شادی کے حوالے سے تو ہمارا جو ادارہ ہے یا ہم جو سول سوسائٹی کے دوست ہیں، وہ ہم اس کو ادراک کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں کہ جی جتنے کم سے کم یہ کم عمر کی شادیاں ہوں گی یا نہ ہوں تو بہتر ہے، اور اگر کم ہوں گی تو بہتر ہے، کیونکہ آگے تو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پہ ہمارے پاس تو چند ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جس میں شوہر نے اپنی بیوی کو قتل بھی کیے، اور ایون مطلب بہت بے دردی سے قتل کیے۔ اچھا، اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ جی شوہر اپنی جو بیوی ہے جو اس وقت کم عمر ہی ہے، اور اس کو اپنے میکے جانے سے روک رہا ہے، اور اگر وہ جاتی ہے اور پھر وہ ایک رات زیادہ گزارتی ہے اور اس کی سزا اس کی موت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمارے ساتھ پچھلے چند سالوں میں یہ ہو چکا ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات آج بھی ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور خاص طور پہ پھر اگر ہم ان کی صحت کے بارے میں بات کریں تو صحت اگر پہلے دن سے بگڑنا شروع ہو جائے بچی کی، تو وہ پھر پوری زندگی جو ہے وہ گرتی جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ پھر اس طرح کے معاملات میں جب وہ خود بچی ہے اور اس کی کم عمری کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر جا کے وہ بچے پیدا کرنا شروع کرتی ہے، تو وہ پہلے بچے کے بعد سے اس کی صحت گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اس کو جس طریقے کے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، جس طریقے کی اس کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس گھر میں جو نہیں مل پاتی ہے،
اور جس کی وجہ سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہے. ایون وہ کینسر تک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے, ٹی بی تک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے, اور وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بچی ہے وہ یا تو 10 سال اس گھر میں گزارتی ہے اور 10 سال کے بعد وہ فوت ہو جاتی ہے, یا پھر وہ ایسے مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے جو پھر ساری زندگی اس بیماریوں سے وہ نکل نہیں پاتی ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں, ہمارے بلوچستان میں تو ابھی تک یہ قانون پاس نہیں ہوا ہے چھوٹی عمر کی شادیوں کے حوالے سے. وہ تو 18 سال کی عمر لکھ دی گئی ہے, لیکن جو آج کل کا ماحول ہے, غربت بہت زیادہ ہے, لوگوں کی اکانومی بڑی لو ہے, ان کی میل نیوٹریشن کا اتنے شکار ہیں بچیاں کہ میرا نہیں خیال کہ ان کی شادی جو ہے بچے ہو یا بچی ہو 18 سال میں کرنی چاہیے. سب سے پہلے ان کی تعلیم مکمل ہونی چاہیے, قانون میں تو یہ شامل ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیم مکمل ہو, وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنا روزگار کر سکیں, چاہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہیں یا سنگل فیملی میں رہیں, تاکہ وہ اپنے گھر کا اچھا گزارا کر سکیں اور اپنے کانفیڈنٹ ہو کے شادی کروائیں, چاہے ارینج میرج ہو چاہے لو میرج ہو, تاکہ وہ اسی خود اعتمادی کے ساتھ اپنی نئی نسل کو پالیں, پھر اپنی نئی نسل کو ان ایشوز کے ساتھ ساری انفارمیشن دیں, تاکہ جب وہ اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں جائیں تو ایک مضبوط جو ایک بچے ہوتے ہیں پوری معلومات کے ساتھ وہ اپنے عوام میں پبلک میں نکلے, جس کو کہتے ہیں عوامی پلیسز ہوتے ہیں, جیسے مالز ہوتے ہیں, بازار ہوتے ہیں, لوکل بس ہوتی ہے, اسکولس, یونیورسٹی, تاکہ ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہو, اپنی ہیلتھ کے بارے میں پتہ ہو, ان کو اپنے قوانین کے بارے میں پتہ ہو کہ ہمارے پاس کون کون سے قوانین ہیں, اگر ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ ایک گھر سے شروع ہوتی ہے, اور گھر میں ماں باپ دونوں ہوتے ہیں, لیکن فوکس زیادہ تر ہمارا بچیوں پہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو تعلیم میں بہت پیچھے رکھا گیا ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ مواقع نہیں دیے گئے. اس وجہ سے آپ کو بچیاں کم نظر آتی ہیں, عورتیں ہر ادارے میں. اور آنے والے دنوں میں آج سے ہم نے اپنے گھروں سے اپنے بیٹے بیٹیوں کو برابر کی تربیت کرنی ہے, چاہے وہ کچن کے کام ہوں, چاہے وہ گھر کے کام ہوں, چاہے وہ باہر کے کام ہوں, پڑھنے کے کام ہوں, ان کو برابر کا حصہ دیں, ان کو شمولیت کے ساتھ رکھیں.